السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بھائیو 20 جو ہے نا دسمبر 2024 کا جو جمعہ المبارک ہے، ہم نے موضوع چلا رہے ہیں جمعے میں سورہ فاتحہ۔ تو آج ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جو ہے یہاں وہ بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ موضوع کو ہم سادہ اور عام جو ہے وہ رکھیں، تاکہ جو ہے نا اس میں کچھ جو ہے نا عام آدمی بھی مستفید جو ہے نا وہ ہو۔ تو ہم 22 تقریباً نکات یا 24 کہہ لیں اس حوالے سے نا بیان کریں گے۔ تو یہ تقریباً 24 نہیں تو بھی 25 تک بات چلی جائے گی، یہاں تک کی بس۔ اب الحمدللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یا ایک ترجمہ کرتے ہیں خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر احسان کیا ہے کہ اس کا بوجھ ختم کیا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے تم تعریف کرو تو شاید اس طرح تعریف نہ ہو سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود ہی تعلیم دے کر کہا کہ تم اس طرح کہا کرو کہ سب تعریف ہی اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنی تعریف کا انداز بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر الحمدللہ کو شکر کے معنی میں لے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حمد میں جو ہے نا شکر بھی آ جاتا ہے، اور حمد شکر کے بغیر بھی آتی ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی انعام نہیں کیا تھا، کسی کو کوئی نعمت نہیں دی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ قابل حمد تھے، حالانکہ نعمت تو کسی کو نہیں دی۔ تو حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ بغیر نعمت ملے اس کی تعریف کرنا یہ حمد ہے، اور نعمت ملنے کے بعد اللہ کی تعریف کرنا یہ شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ازل اور ابد یعنی کہ ہمیشہ سے تعریف کے لائق تھے، ہیں، رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر سب تعریف کیسے اللہ کے لیے؟ سب، کہ جو بھی تعریف ہے وہ اللہ کے لیے۔ ہم دوسروں کی بھی تو تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی پیدا کی ہے، تو وہ قابل تعریف ہوا ہے نا۔ تو تعریف لوٹ گئی اللہ کی طرف کہ جس اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی اور تعریف رکھی۔ دیکھیں نا، مکان کی آپ تعریف کریں، بڑا اچھا مکان ہے، اصل میں اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے اس کو بنایا۔ اگر آپ کسی خط کی تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا ہے، تو اصل میں لکھنے والے کی تعریف ہے نا۔ اور اگر آپ کسی عالم کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو جس نے اس کو علم دیا ہے اس کی تعریف ہے۔ اور اگر بادشاہ کے عدل کی تعریف کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑے عدل والے تھے، تو جس اللہ نے ان کو توفیق دی عدل کی، تو تعریف تو اس کے لیے ہوئی نا۔ اور اسی طرح کہہ لیں کہ سورج میں اگر حرارت ہے تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، پھول میں اگر خوشبو ہے تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اسی طرح
یا ہم کہتے ہیں مختصر طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اس کی توفیق سے۔ تو بات ادھر ختم ہو گئی۔ تو گویا پھر سب تعریف ہوئی نا اللہ کے لیے، یعنی کہ ہم جس کی بھی تعریف کریں بھی وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو سب تعریف اللہ کے لیے۔ چوتھی بات، بلکہ یہ جو شکر ہے نا یہ بھی اس کی توفیق سے ہے۔ توفیق کی بات ہے، کیسے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، مدد کہ کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں۔ یعنی کہ خوبصورت عبادت، حسن عبادت، شکر تیری توفیق، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں ہم نماز کے بعد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ پانچویں بات جی، جب حمد کی بات آئی ہے تو صرف ہم نہیں حمد کر رہے، قرآن تو کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح اور حمد نہ کر رہی ہو۔ یعنی کہ حمد کہتے ہیں نا اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے کائنات میں تو وہ تسبیح بھی کر رہی ہے اور حمد بھی کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں جن کو اللہ نے جنت و جہنم نہیں دینی، اگر وہ تسبیح اور حمد کر رہی ہے تو اے انسان تیرے لیے تو اللہ نے جنت و جہنم بنائی ہے، تمہیں کتنا اللہ تعالیٰ کا کتنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور اگر تم حمد نہیں کرو گے، تسبیح نہیں کرو گے تو جہنم بنائی ہے۔ یعنی کہ جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں وہ تو تسبیح اور حمد کرے، اور جن کے لیے ہے وہ غافل ہو۔ تو یہ نا چھٹی بات اب آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کی طرف حمد کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا، ہاں جی، فرمایا یہ جو ہے نا میزان کو بڑھ دیتا ہے، میزان کو، یعنی کہ میزان چاہے جتنا مرضی اللہ کا ترازو ہے نا تو وہ نیکیوں سے کہتے ہیں نا بڑھ جائے گا، تو بندے کا الحمدللہ کہنا میزان کو بڑھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دیکھیے نا، ہم نماز میں آغاز میں یہ رکھ دیا صورت الحمدللہ ہے، اور پھر ہر جگہ تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ایک جگہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی حمد جو اس نے کی، یعنی کہ اللہ تو ہر چیز سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا کہ بندے نے میری حمد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد کو سن لیا۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، حمد بہت زیادہ طیب بابرکت اس میں، یعنی کہ اللہ کی حمد میں بڑی برکت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ زندگی بابرکت کر دیتا ہے۔ بلکہ رکوع اور سجدے کی یہ دعا میں یہ رکھی گئی ہے، ایک دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی کہ تسبیح اور حمد رکوع اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے۔ ہمارے ہاں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ٹھیک ہے وہ بھی دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایائی والی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی آخری حدیث جو لے کے آئے ہیں وہ حمد پڑھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بلکہ یہ فرشتوں کے لیے چنا گیا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اس تسبیح کی وجہ سے نا سبحان اللہ وبحمدہ مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو وہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی
اب چھٹی بات، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے، مجھے تو بڑا پیارا لگا ہے. ہاں جی، ایک ہے بندے کو نعمت ملنا اور بندے کا اس نعمت پر الحمدللہ کہنا. تو غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے کا نعمت پر حمد کرنا، الحمدللہ کہنا نعمت سے افضل ہے. یعنی کہ جو اسے نعمت ملی ہے نا، جو اسے نعمت ملی ہے، اس نعمت پر اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے جو اس کو ملی ہے وہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نعمت فانی ہے، دنیا کی ہے، باقی نہیں رہنا، اور اس نعمت نے باقی نہیں رہنا. لیکن جو الحمدللہ کا ثواب ہے وہ تو باقی رہے گا. تو پھر اس نعمت سے الحمدللہ کہنا افضل ہوا کہ نہ ہوا؟ ساتویں بات، ساتواں نقطہ، اچھا یہ بھی بڑا زبردست ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کروں. میں اپنے آپ کو عاجز، یعنی کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تو اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں. وہ کیسے؟ فرمایا کہ اے اللہ نعمت پر شکر کرنا ہے نا، تو شکر کرنا بھی تو تیری نعمت ہے. یعنی کہ جب بندہ، دیکھیں بڑی گہری بات ہے، توجہ رہے، یعنی کہ نعمت پر شکر کرنا ہے نا اللہ کا. تو داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ مجھ پر نعمت نہیں ہے؟ سوال ہے نا. یعنی کہ جب بندہ، کئی ایسے لوگ ہیں سمندر پی کے لب خشک، ہاں جی، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. تو کئی بندے کے روکی سوکی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو مجھے نعمت ملی یہ تو ہے نعمت، پھر میں نے اس پر شکر کیا، تو یہ شکر بھی تیری نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے. یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نعمت ہے. تو پھر نعمت پر پھر شکر کروں تو وہ نعمت ہے، پھر میں شکر کروں پھر وہ نعمت ہے. تو نعمت الگ ہو شکر الگ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ بڑی گہری بات ہے، توجہ رہے، توجہ. پھر آپ سمجھیں گے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کروں. میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ کیونکہ شکر کرنا بھی تو تیری نعمت ہے، تو میں نے تیری نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. تو گویا نعمت الگ ہو شکر الگ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ جب میں نعمت پر شکر ادا کروں گا تو وہ شکر بھی کیا ہوگا؟ نعمت ہوگا. پھر میں اس پر تیرا شکر ادا کروں گا، وہ بھی نعمت ہوگا. تو بھی شکر خود نعمت ہے، تو الگ سے میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ بات آئی گی نا سمجھ میں؟ یعنی کہ میں الگ سے تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر تو بذات خود نعمت ہے، تو نعمت کے بعد شکر ہے نا. تو آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے داؤد تو نے یہ بات سمجھ لی، یہ راز پا لیا کہ اپنے آپ کو شکر سے عاجز سمجھ لیا، یہی حقیقی شکر ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھے تو بڑا عجیب مزہ ہے، اور یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. اور غالباً بنیاد الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ عوام نعمت پر شکر ادا کرتی ہے. عوام کیا کرتی ہے؟ نعمت پر کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا، خاص بندے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے لوگ ایسے ہیں نعمتیں کھاتے ہیں، شکر کی توفیق کوئی نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شکر کی توفیق دے دی. پھر الفاظ سنیں، یا اللہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہ نعمتیں کھاتے ہیں شکر کوئی نہیں کرتے. تو یا اللہ تیرا اس بات پر شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کی توفیق دے دی. آٹھویں بات، بھائی یہ حقیقی شکر کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ شکر ہے لیکن ناقص ہے، مکمل نہیں ہے. حقیقی شکر یہ ہے، حقیقی شکر کہ
اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، کوئی بھی ہے، علم کی شکل میں، عقل کی شکل میں، اللہ کی نعمتیں اللہ کے کاموں میں خرچ ہو، یہ حقیقی شکر ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ میں ہے نا، وہ شکر نہیں ہے، وہ ناشکری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دی، کس نے نعمتیں؟ اللہ نے۔ کس نے نعمتیں دی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی نعمت کو وہ نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ ناشکری کر رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی گناہ والی چیز دیکھتا ہے نا تو وہ سورج کی نعمت کا انکار کرتا ہے۔ سورج کی نعمت کا انکار کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ناجائز چیز دیکھ رہا ہے نا، یا غلط کام کر رہا ہے، تو اس نے سورج کی نعمت کا بھی انکار کر دیا، ناشکری کی۔ 9ویں بات جی، اب جو ہم آگے بڑھیں گے نا تو بات اہم سے اہم ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ پہلے ہم نے کہا تھا سب تعریف اللہ کے لیے، اب اس کا دوسرا معنی ہے خاص تعریف اللہ کے لیے۔ خاص کا مطلب عام نہیں، خاص تعریف، بھی خاص تعریف اللہ کے لیے، سمجھ آ گئی نا؟ خاص تعریف وہ کیا ہے بھئی؟ وہ خاص تعریف جو رسولوں کے ذریعے اللہ نے اپنی امتوں کو، یا بالخصوص نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اللہ کی تعریف کی، وہ ہے خاص حمد، خاص تعریف۔ خاص تعریف یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا حمد ہوتی ہے توقیفی ہے، اسماء الحسنہ توقیفی ہیں، ہم اپنی طرف سے اللہ کی تعریف نہ کریں بلکہ وہ خاص تعریف کریں، وہ خاص تعریف جو کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی جیسے اسماء الحسنہ ہمیں سکھلائے گئے، اللہ کی تعریف بتلائی گئی، اور یہی صورت دیکھ لے الحمدللہ اللہ نے تعلیم دی ہمیں کہ میری تعریف ایسے کرنی ہے۔ اس لیے بعض بالکل ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں اسماء الحسنہ توقیفی ہیں، مطلب یہ نص سے پتہ چلے گا، اپنی طرف سے نہیں۔ اچھا، مطلب کیوں ہم نے کہا خاص تعریف اللہ کے لیے؟ کیونکہ وہی قابل قبول ہے، دوسری نہیں۔ عیسائی بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، ہندو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اس کی تعریف قابل قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ خاص تعریف نہیں۔ اب دیکھنا، عیسائی کہتا ہے اللہ تو باپ ہے، باپ بیٹا روح القدس تین اس نے تسلیم، تو ٹھیک ہے اللہ کو باپ کہہ لے، اپنی طرف سے تعریف کر رہا ہے وہ باپ کہہ کر عیسائی۔ اور سکھ جو ہے وہ بھی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ہندو تو بھگوان کہہ دیتے ہیں۔ اور ادھر سے بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ کا جو لفظ ہے نا، اللہ، خدا کہنا چاہیے یا اللہ؟ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ خدا کہنا کوئی بہت زیادہ غلط بات ہے، کوئی کہے گا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام نازل کیا ہے اللہ، وہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے لفظ خدا کہنا، ایک ہے اللہ، ہم فتویٰ نہیں لگاتے خدا کہنے والوں پر، لیکن ایک آپ اللہ کہیں، اب بات الحمدللہ پر آئی ہے نا، تو اللہ، تو اللہ کے وہی نام رکھیں یا اللہ کو انہی صفات سے پکاریں جو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مثلا اب آپ کو پتہ ہے کوئی اللہ میاں کہتا ہے، یہ بڑا اختلاف ہے میاں کہنا، میاں تو شوہر کو بھی کہتے ہیں، میاں سردار کو بھی کہتے ہیں، سائیں، اللہ سائیں یہ بھی کہتے ہیں۔ کہیں اب دیکھیں نا، سائیں کا لفظ تو توبہ نعوذ باللہ بیوقوف آدمی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کسی علاقے میں سائی سردار کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ سائیں کہنا، اور اللہ کو چودھری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بھی ہم نے وہ الفاظ بولنے جو کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں۔ بعض اپنے کہتے جی مجازی خدا شوہروں کو بیویاں کہہ دیتی ہیں، یہ جی مجازی
خدا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ٹھیک۔ اور ایک اور اس طرح ہے کہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی یہ اوپر والا، ہاں یہ کہنا ٹھیک ہے، یہ ہمارے عقیدے کے روح سے ٹھیک ہے، اللہ کو اوپر والا کہنا، کیوں؟ اللہ ہے اوپر۔ ہاں علماء دوسرے ہیں نا، وہ نہیں مانتے کہ اللہ اوپر ہے، وہ اس کو گستاخی اور بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جب اوپر والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، یعنی کہ بہت عزت دیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اللہ اوپر ہے۔ اور باقی جو نعمتوں کی بات کی ہے، وہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شکر کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے پر آؤ تو گن نہیں سکتے۔ یہ سورہ نحل میں اللہ نے کہا ہے۔ اچھا، اور پچھلی شریعتوں میں، پچھلی کتابوں میں پتہ ہے ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ہمارے بارے میں لکھا ہے کہ امت الحامدون، یعنی کہ ہماری جو امت ہے نا وہ حمد کرنے والی ہے۔ یعنی کہ پچھلی کتابوں میں ہمارا تعارف یہ کروایا گیا کہ جو وہ امت آئے گی نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہوگی، بہت زیادہ حمد کرنے والی۔ کیسے؟ بھئی آپ دیکھ لیں 5 وقت کی نمازوں میں اگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو کتنی بار وہ پھر حمد ہوگی روز۔ نفلوں میں تو وہ دوسرے بھی قائل ہیں ہمارے بھائی، ہر رکعت میں تو الحمد سے آغاز تو ہوا نا۔ پھر اس کے بعد چھینک آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ کہو، چہرہ بگڑ جاتا ہے نا تو وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، چھینک آئی ہے، ویسے بھی دماغ سے گرد و غبار نکلا ہے تو چہرہ ٹھیک ہونے پر اس کی تعریف کرو۔ اور قیامت والدین لوائے الحمد کے، یعنی کہ حمد کا جھنڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنا ہے، یعنی کہ ہم ہے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والی امت۔ اور کتنی وہ پیاری حدیث ہے، وہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ القاء کریں گے، میرے دل پر نازل کریں گے، جو اب مجھے نہیں پتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سب اسماء الحسنی نہیں ہیں 99، پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ تو ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں کہ بھی اس طرح تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسی حمد ڈالیں گے جو اب مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو حمد کے بارے میں قصہ مختصر وہ کیا ہے جی، سورہ لقمان میں وہ انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہو جائیں، کلمے بن جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی، کتنے بھی دنیا میں درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، حرف آخر ہے حمد کے بارے میں، اس سے بڑھ کر ممکن ہے سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں جو بھی درخت ہے کلمے ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اور جس کے بعد 7 سمندر اور بھی مل جائیں، یہ ایک سمندر ہے نا، 7 سمندر اور مل جائیں، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لو جی، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے رہ جاتی، یعنی ایک قلم کتنی تعریف لکھے گی اور ایک درخت کی کلمے کتنی لکھیں گی، اور پوری دنیا کی درخت کے کلمے قیامت تک، اور پھر یہ سمندر سیاہی، کتنا بڑا سمندر ہے، اور 7 سمندر، تو پھر بھائی عاجز ہو کے یہی کہیں گے جو بتایا گیا، سب تعریف تیرے لیے ہے، کیا ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، کیسا پھر پیارا جملہ یہ بتایا گیا۔ اب اس کے بعد بھائیو یہ آتا ہے دوسرا رب العالمین، کہ
رب العالمین میں 14ویں بات یہ ہے کہ ہم پالنا سب جہانوں کو، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، یہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ وجہ دیکھیے، کوئی بندہ ماں باپ ہے، وہ صرف اپنی اولاد کو پال لیں گے، وہ بھی آگے بتاؤں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ وہ پالتے پولتے کوئی نہیں ہے، پالتا اللہ ہی ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا خیال رکھ لیں گے اپنی اولاد کا۔ اچھا، مالک ہے وہ اپنے نوکروں کو پال لیں گے، بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کو پالے گا، لیکن کوئی ہے ایسا جو سب جہانوں کو پالے؟ کوئی نہیں ہے۔ سب جہانوں کو پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ 15واں نقطہ، اور یہ بھی مجھے بڑا پیارا لگا ہے، یہ 15ویں بات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پالنا تھا نا، تو درخت ہیں، پرندے ہیں اور انسان۔ اور دیکھیے جو ہے نا پرندے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پرندوں کو جو ہے نا، درخت تھے نا، درخت، پہلے درخت کو لے لیتے ہیں۔ درخت، اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، تو اللہ نے بادلوں کو حکم دیا ہے کہ اے بادلوں جاؤ اور جا کر درختوں پر پانی برساؤ، یعنی کہ درخت اپنی جگہ کھڑا ہے اور بادل چل کے اس کے پاس آ رہا ہے۔ اچھا، پرندوں میں طاقت تھی پڑ مارنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہارا رزق کھیتوں میں ہے، پڑ مارو، اور پڑ مارنے کے بعد فرمایا کہ ادھر جو ہے نا تمہیں تمہارا رزق جو ہے نا ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان نہ تو پرندہ ہے نہ وہ درخت ہے، نہ پرندہ ہے نہ درخت ہے۔ فرمایا کہ تو اپنی عقل بھی استعمال کر، تو اللہ تعالیٰ دکان کھول، تدبیر کر، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق جو ہے وہ دیں گے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ جو دنیا میں نظام ہے نا پالنے کا، یعنی کہ رب العالمین کی ہم کر رہے ہیں نا، تشریح بیان کرنے ہیں، دنیا میں اللہ کے علاوہ جو بھی پالتا ہے نا، تو یاد رکھے وہ بغیر مطلب کے نہیں پالتا، بغیر غرض کے نہیں۔ آپ ماں باپ کو لیں گے، ماں باپ بھی کہتے ہیں بڑھاپے میں ہماری لاٹھی بنے، سہارا بنے، اس لیے وہ پالتے ہیں۔ آپ کہیں گے انبیاء، یہ بڑا ہے بات، آپ کہیں گے انبیاء بے لوث ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں، انبیاء بھی بے لوث نہیں ہوتے، انبیاء کی بھی غرض اور مطلب ہوتا ہے، وہ کیا؟ ثواب۔ وہ کیا؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کا دولت یہ جو مقصد نہیں ہوتا، لیکن بالکل وہ بغیر غرض کے تبلیغ کرتے ہیں؟ نہیں بھئی، ان کی غرض اور مطلب ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سخی آدمی کسی غریب آدمی کی خدمت کرتا ہے تو بغیر مطلب کے کرتا ہے؟ نہیں، اس کو بھی ہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھے ثواب دیں گے، اس کا عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہے، مطلب تو نکل آیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ایک ہے کہ بغیر مطلب کے، بغیر غرض کے، بغیر نفع کے، وہ ہے اللہ کی ذات پالنے والی۔ باقی سب کا مطلب ہوتا ہے، چاہے وہ آخرت کا مطلب ہو جائے، چاہے وہ دنیا کا مطلب ہو جائے۔ دوسری بات، وہ جو پالتے ہیں نا، وہ تو جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے تو پیسے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آمدن جو بھی ہے نصیب کمی آتی ہے، کمانا پڑتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے کہ جتنا خرچ کریں اللہ کے خزانے میں سوئی برابر کمی نہیں آتی۔ فرق آ گیا نا؟ یعنی کہ اور پالے گا تو اس کے خزانوں میں کمی آئے گی، حتیٰ کہ جب آمدن کم ہو جائے نا تو کہتے کیڑا ملازم ہے جا ہڈ حرام ہے، کہندے جی وہ کہندے فارغ کرو، بوجھ بنیا ہے۔ وہ کیا اصل میں ہوتا ہے، یہ آمدن کم ہو جاتی نا، وہ سیزن میں نا ساری چیزیں چلتی ہیں۔ وہ آپ نے نہیں دیکھا رمضان شریف میں وہ سارے آٹے جو ہے نا نکال دیتے ہیں گندے صحیح ہے، سیزن ہوتا ہے نا، اور وہ سموسے آپ دیکھتے ہیں، پکوڑے، سب کچھ۔ اور جب وہ کام کم ہو تو کہتا ہے کیڑا ملازم ہے، کہتا ہے یار روٹیوں مہنگا ہے، وہ پھر اس کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس کو خرچ کرنے سے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔
اور پھر یہ بھی تیسرا فرق ہے کہ جو بھی دیتا ہے آپ مانگیں گے نا پھر دے گا، یا اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں بھی نا بچے کو روتا ہے تو پھر دودھ دیتی ہے، اور اللہ وہ ہے کہ بندے کو مانگنے کا شعور بھی نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں، پھر اللہ دیتے ہیں بغیر مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کو دینا بندے پر احسان ہی احسان ہے، مفت۔ بلکہ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ تو نے ہم پر نہیں چھوڑا، کیا کیا چیز مانگتے پھر ادھورے رہ جانا تھا، اللہ نے خود دیکھا میرے بندے کو یہ ضرورت ہے، بغیر مانگے دے دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ غور کر کے دیکھ لیں، جو نعمتیں آپ دعا کر کے لیتے ہیں وہ کم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا کے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ زیادہ ہے۔ ہمیں تو اتنی عقل نہیں ہے، ہمارے اندر کیا کیا حرکت کر رہی ہیں چیزیں، وہ خود ہی نظام اللہ اندر کو بھی دیکھتا ہے نا، چلا رہا ہے۔ 18ویں بات جی، اچھا نا اسماء الحسنہ میں نا زیادہ قرآن مجید میں ربنا ہی آیا ہے، رب، دعا کے موقع پر یا کسی بھی معاملے میں۔ حتیٰ کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کتاب سے میں نے لکھا ہے، سرچ تو میں نے نہیں کی، کہتے 970 بار نا قرآن مجید میں رب آیا، 970 بار، ایک جگہ 925 لکھا ہوا تھا، لیکن چلیں یہ بات واقعی ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں، تقریباً ہی کوئی صفحہ خالی ہوگا ربنا سے، کہ 900 مرتبہ 970 مرتبہ، صفحے نہیں اتنے ہوتے قرآن مجید کے جتنا، مطلب پھر ہوگا نا ہر صفحے پر ہی ربنا ہوگا، ربنا اے ہمارے پالنے والے، ماضی میں تو پال چکا ہے۔ یہ ربنا کا پتہ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ تو پالے گا، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو اپنی ربوبیت کا اظہار ہم پہ ماضی میں کر چکا ہے۔ 19ویں بات جی، حقیقی جو ہے نا رب پالنے والی وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وجہ یہ نا جتنے بھی ہمیں پالتے ہیں یا دیتے ہیں یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے نا ماں اگر دودھ دیتی ہے تو وہ دودھ دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی چھاتیوں میں پیدا کیا ہے، خود تو نہیں دیتی۔ اس کی مثال سادہ ہی سمجھ، ایک بندہ نا آپ کو تھیلی دیتا ہے پیسوں کی، کہتا ہے کہ یہ فلاں بندے کو پہنچا، وہ جا کر اس بندے کو دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کس نے دی ہے؟ کہتا ہے فلاں نے دی ہے۔ اب جو جس نے پیسے پہنچائے ہیں تھیلی وہ ہے حقیقی دینے والا، یا جس نے تھیلی دی ہے وہ دینے والا ہے؟ جس نے تھیلی دی ہے یہ تو پہنچانے والا ہے نا۔ بھی میں آپ کو پیسے دوں 2000 5000 کے فلاں کو پہنچایا، تو پیسے کس نے دیا؟ حقیقت میں نے۔ آپ کیا ہے؟ پہنچانے والے۔ اسی طرح پوری مخلوقات پہنچانے والی ہے بھائیو، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ بغیر غرض اور مطلب کے کوئی نہیں کسی کو پالتا، کیوں؟ مال کسی نے راوی میں جا کر پھینکتا ہے، یہ ہوتا بغیر کوئی مطلب نہیں، پیسے ہی اٹھا کر راوی میں پھینک دیا، یہ بالکل بے لوث۔ اب اگر وہ غریب کو بھی دے رہا ہے تو بھائی وہ اپنا ثواب پکا کر رہا ہے۔ 20ویں بات جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نا جس کو بھی جو دیا ہے نا، جس وقت جو ضرورت تھی نا اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ کیسے؟ یہ شیر ہے نا، شیر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش گوشت کے ساتھ کی ہے، اور اس کو جنگل میں ہی وہ رہتا ہے، اور ادھر ہی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کو شہر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، اور حیرت کی بات ہے اسے روز ملتا ہے شکار، اور بکری گوشت نہیں کھائے گی، بھوکی مر جائے گی، لیکن بکری کو بھی اللہ تعالیٰ پالتے ہیں جنگلوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ ربوبیت ہے۔
اور جب یہ دانت نہیں نہ آتے بچے کے، وہ سخت چیز نہیں کھا سکتا، چلو دودھ پیو، دودھ پر گزارا کر، تمہارے تو دانت ہی نہیں ہیں، دیں گے تو کھلا لیں گے اسے روٹی، وہ تو دانت ہی نہیں ہے اس کے۔ جب دانت آ جاتے ہیں تو ہلکا ہلکا پھر کیلا ہے، نرم نرم غذا، یہ ہے ربوبیت۔ اور رب میں یہ معنی بھی ہے کہ آہستہ آہستہ پال کر بعد تدریج کمال تک پہنچا دینے والی ذات۔ اب یہ بھی اس کے اندر بھی پورا ایک مضمون ہے 10 منٹ کا، لیکن میں 2-3 باتیں کروں گا تاکہ اشارہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ پالنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اللہ جو کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے 9 مہینے، ایک دن میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بعد تدریج آہستہ آہستہ، شام ہوتی ہے پہلے پھر رات آتی ہے، آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ ایک دم اندھیرا چھاتا تو ایکسیڈنٹ ہو جانے تھے، ایک دم اندھیرا چھا جاتا تو بندے سے بندہ ٹکرا جاتا۔ اللہ نے آہستہ، صبح ہوتی ہے تو پہلے دیکھا نا تھوڑا سا صبح، دوسری ہوتی پھر سورج نکلتا ہے، تاکہ ایک دم آنکھیں ایک دم ایسے سورج نکل تو آنکھوں جو ہے نا بہت متاثر ہوتی۔ تو ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا۔ اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہلے خواب آنے شروع ہوئے ہیں، پھر غار حرا میں جبرائیل آ گئے، اور قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ اترا ہے، اور تعلیم بھی آہستہ آہستہ ہی ملتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا ایک رات میں پڑھ لوں گا دوسری رات پھر بھول جاتا ہے، یہ تعلیم بھی بندے کی آہستہ آہستہ، اس کا جتنا تجربہ بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ملکہ عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ عالمین کی طرف آتے ہیں جی، کہ سب جہانوں کو پالنے والا۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم نا اصل میں کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی اور چیز کو پہچانا جا سکے۔ یہ ہمارے ہاں جھنڈے کو بھی کہتے ہیں عالم جھنڈا۔ آپ نے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کا فلاں کا، اس سے ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ تو عالمین سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیز ہے نا وہ عالم ہے۔ قصہ مختصر، میں کہوں اتنی لمبی چوڑی بحث کروں، عالمین جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے وہ عالمین ہے، یعنی کہ وہ دلیل ہے، پہچان ہے کہ آپ مخلوق کے ذریعے اللہ تک پہنچیں، مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے۔ اللہ پر غور و فکر کرنا منع ہے، لیکن کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنا یہ ٹھیک ہے۔ اور عالم کتنے ہیں؟ بڑے عالم ہے۔ یہ عالم ارواح، روحوں کا عالم، عالم دنیا یہ جو جس میں ہم ہیں، عالم برزخ قبر کا جہان، بلکہ بعد نے تو کہا فرشتوں کا جہان، جنات کا جہان، جانوروں کا جہان، وہ سمندر میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، ان کو ادھر ہی رزق مل رہا ہے، بہت زیادہ جہان ہی بہت ہے۔ لیکن ہے نا عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا، پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ مثلا اور اللہ اس کے رب ہے، الستُ بربکم قالوا بلا، روحوں کو اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں، یعنی کہ روح مخلوق ہے اور اس کا رب اللہ ہے، اور وہ عالم ارواح میں اللہ اسے کہہ رہے ہیں، اور ساری روحیں کہہ رہی قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اچھا دنیا میں آیا تو پھر رب رب کہے، تو جب قبر میں جاتا تو پہلا کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بھی عالم برزخ میں آ گیا، وہ امتحان تھا نا، اب آ جاؤ، فیل ہو کے آئے ہو کہ پاس ہو کے آئے۔ اگر اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، عالم برزخ میں کامیاب، رزق دیا جاتا ہے شہداء کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، ہاں جی۔ تو بعض نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں سارے جہان کو اللہ پالتے ہیں، تو پھر لوگ فاقوں سے مرتے کیوں ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ سب کو پالتے ہیں، وہ افریقہ میں کئی لوگ بھوک سے مر گئے، فلاں میں مر گئے، کہاں ہے رب؟ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ میں ان بات صرف سمجھانے کے لیے، تو اب ہمارا بھی آپ جواب لیتے جائیں۔
ایسا ہم جواب دیں گے کبھی بھی آپ کو یہ اشکال سوجے گا ہی نہیں، بلکہ آپ ان کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے جو یہ بات کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اسباب بھی مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ، اب پہلے ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ اللہ شفا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں، تو پھر دعا فیل کیوں ہو جاتی ہے جب کسی کو موت آتی ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ شافی نہیں رہے؟ وہ بھی موت آنی تھی تو آ گئی۔ اسی طرح کسی کی موت کا مطلب یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو موت دینی ہے، تو اس کا ایک سبب فاقہ بھی ہے، اور بھی چیزیں بھی ہیں۔ سیرام میں پھنس گیا، فاقہ بھوک سے مر گیا، یعنی کہ اصل اگر اس کی روزی لکھی ہوتی تو مرتا نا، اس کو روزی ملنی تھی۔ روزی کو روزی کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ روز ملتی ہے روزی، اور یہ ہماری جو ہم بیٹھے ہیں ہماری عمریں دلیل ہیں کہ اللہ روز کھلاتے ہیں۔ کوئی 50 سال 40 سال 30 سال بندہ تو روزہ رکھا ہو، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ تو اس لیے اس کا جواب کیا ہے کہ جو فاقے سے مرتا ہے اس کی موت ایسے لکھی تھی۔ جیسے اللہ شافی ہے، شفا دیتے ہیں، لیکن جس کی موت مقدر ہو تو پھر اس کو شفا ملتی نہیں۔ تو توبہ نعوذ باللہ، ہم ہرگز نہیں یہ کہیں گے کہ اللہ شافی نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ شافی ہے لیکن موت کے آگے ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اب 22ویں بات کی 25ویں بات کر کے اپنی ان کی بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک ہے کہ حمد نعمت پر کہا تھا نا کرتے ہیں، اور تکالیف میں بھی حمد ہے، یعنی کہ آپ کو تکلیف پہنچی پھر آپ اللہ کی حمد کریں، تعریف کریں۔ وہ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہی کہ جو آپ کو مصیبت آئی ہے نا اور آپ نے اس پر الحمدللہ کہہ دیا، تو مصیبت ہے فانی، وہ تو چلی جائے گی مصیبت، اور اس الحمدللہ کہنے کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ تو جو ثواب باقی رہ گیا تو پھر کیسی تعریف ہے، کہ کیسا اللہ کا کام ہے کہ تکلیف دے کر تو وہ تو چلی گئی اور ثواب باقی۔ اور دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم نے فلاں کی، میرے اولاد تھی اس کی جو ہے نا دل کا گوشہ قبض کر لیا، تو اس نے کیا کہا کہ یا اللہ انہوں نے انا للہ پڑھا اور الحمدللہ ہی کہا ہے، یعنی کہ یا اللہ میں راضی۔ فرمایا اس کے لیے بیت الحمد بناؤ، محل بناؤ جنت میں، کہ اس نے تکلیف کے وقت بھی میری حمد بیان کی ہے۔ اور حدیث میں الحمدللہ لا کل حال اعوذ باللہ من حال اہل النار، اے اللہ ہر حال میں تیری تعریف ہے۔ کیوں؟ بے تکلیف ہے، بے تکلیف میں کیوں حمد؟ دوسری وجہ یہ ہے اور تمہارے گناہ جڑ رہے ہیں، یعنی کہ کفارہ ہو رہے ہیں۔ ادھر مصیبت آئی، پریشانی، غم میں ہو، ہم مانتے ہیں مصیبت میں ہو، لیکن گناہوں جو کہ آخرت میں نقصان دینے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ تعریف اللہ کے لیے کہ جو اتنی بڑی مصیبت آنی تھی گناہوں کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی تکلیف سے ختم کر دی۔ تیسری بات ہے درجات کی بلندی۔ پھر مصیبت آئی ہے تو اللہ کی تعریف کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یاد رکھا ہے، تمہارے گناہ دنیا ہی میں جار ہے، تمہارے درجات بلند ہو۔ 5ویں بات، بعض کا نا بڑی تکلیف سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے چھوٹی تکلیف سے۔ جیسے آدمی نا کشتی ٹوٹ گئی، خضر نے توڑی نا، بچے کو قتل کر دیا، اور جب پردے اٹھے چپ کر کے موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہہ رہے کشتی کو توڑ دی، اور کہا پوری کشتی محفوظ کر دی ہے۔ چھوٹا نقصان کر کے بعض کا اللہ بڑے نقصان سے بندے کو بچا لیتے ہیں، تو پھر تعریف تو پھر اللہ کی ہوئی نا۔ اور یہی وجہ سورہ کہف کے آغاز میں بھی الحمدللہ ہے، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اصحاب کہف کو اتنے بڑے جابر بادشاہ سے بچا لیا، اور تعریف اس اللہ کے لیے کہ اللہ نے ذوالقرنین کو پیدا کر کے بھیجا تو اس نے یاجوج ماجوج کو ڈکا لگا کر رکھ دیا۔ تعریفیں تو اللہ کے لیے، وہ تو بڑی پیاری ہے جی۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے والے دن؟ ہاں، معمول بنائے، بڑی زبردست صورت ہے، بہت زبردست۔
صورت ہے. مجھے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو بڑے سمندر بہ رہے ہیں نکات کے، تو وہ سنبھالنے نہیں سنبھلتے. وہ ہر جمعے میں الحمدللہ پڑھتا ہوں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے. اور نا میں نا 2 نقطے بیان کر کے نا بات کو ہم سمیٹتے ہیں. جو ہے نا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسی بات ہے آپ چونک جائیں گے تھوڑا سا، اس لیے میں نے آخر میں رکھا ہے اور میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا بھی. ہمارے ہاں نا یہ اصطلاح چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو کہتے ہیں حمد. آپ دیکھ لیں جتنی بھی کورس کی کتابیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، اللہ کی تعریف کرنی ہو تو ادھر لکھا ہوگا حمد. ٹھیک ہے، یہ بات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنی ہو تو لکھا ہوتا ہے نعت. ٹھیک ہے، وہ بھی حق بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے لیے بھی حمد کا لفظ بول سکتے ہیں، حمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و نعت بھی ٹھیک ہے، کوئی اشکال نہیں. لیکن یہ کہنا کہ حمد اللہ کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت، یہ نہیں بات شریعت کے خلاف. ٹھیک بات ہے بھی ہے، لیکن اگر آپ حمد نبی بھی کہیں وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ حمد نبی کہیں وہ بھی ٹھیک ہے؟ حمد تو سنتے ہیں نا اللہ کی حمد، تو حمد نبی کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ کیسے؟ اور بھئی آپ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ محمد. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محمد. کیا ہے؟ حمد کیا گیا، مفعول کا صیغہ ہے. محمد تعریف کیا گیا، یہی ہے، تو لفظ تو حمد ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ یعنی کہ یہ اتنی دیکھیں ہم نعت بھئی حمد نبی. میں نے اگر کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چلو نعت ہی کہہ لیں بیان کرنی ہوگا تو میں حمد نبی لکھوں گا ادھر. کیا ہم محمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں. اچھا، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، اور آپ محمود ہے کہ نہیں؟ محمود آپ ہے کہ نہیں؟ ہے نا محمود. میرا نام بھی یعقوب محمود ہے، میرا پورا نام یعقوب محمود ہے. محمود حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محمود کہا ہے، اور آپ کا نام بھی بولا جاتا ہے. مقام محمود اللہ نے آپ کو دینا ہے. تو اس لیے بھائیو یہ کہنا کہ صرف نعت نہیں، حمد نبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور آخری بات، جب قیلا الحمدللہ رب العالمین، جب جنتی جنت میں جائیں گے، ہاں جی، تو وہ ان کے سامنے پردے اٹھیں گے تو وہ سارے ہر بات پر ان کا ترانے یہی ہوگا، الحمدللہ الحمدللہ. کیوں؟ سوال ہے، یا اللہ بڑی دنیا میں دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، قحط، بے روزگاری، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں، تو حمد ہم کیسے کریں؟ لیکن جب جنت میں جائیں گے تو پردے اٹھ جائیں گے نا، تو جب پردے اٹھ جائیں گے تو پھر حمد ہی ہوگی. اب دیکھیے، اچھا میں یہ بڑی دلچسپ آخر میں بات کرنے لگا، جو اب میں بات کرنے لگا یہ اس سے بھی اگلی بات ہے. یہ نا ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. دیکھیے آپ کہیں گے بات کدھر میں لے گیا، لیکن میں جوڑوں گا، میں بات جوڑوں گا. وہ نماز کیا پڑھا رہے ہیں؟ ظہر کی. امام صاحب پڑھاتے پڑھاتے نا وہ سجدے میں چلے گئے، قیام سے سیدھے رکوع نہیں کیا، سجدے میں چلے گئے. پیچھے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی سجدہ کریں آپ.
اچھا وہ امام صاحب پھر وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے. ہیں تو امام صاحب نے 2 سجدے کر لی. انہوں نے کہا ہاں جی غلطی ہو گئی مجھ سے, میں نے رکوع نہیں کیا, رکوع میں نے نہیں کیا. اچھا ایک اور امام صاحب آئے, تھوڑی ان سے بھی یہی غلطی ہوئی. انہوں نے کیا کیا, قیام سے سیدھا سجدہ کر دیا, پیچھے پھر سبحان اللہ سجدہ یعنی کہ کریں جی. انہوں نے سلام سے پہلے کوئی سجدہ نہیں کیا, سلام پھیر دیا. انہوں نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کیا سجدہ صاحب, سب پیچھے گنہگار کھڑے ہیں. کہتے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے ٹھیک ہی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے بھائی, رکوع تم نے نہیں کیا, رکوع تم نے نہیں کیا, تم کہہ رہے ہو ہم نے ٹھیک ہی ہے, اور سجدہ صاحب کا بھی انکار کر رہے ہو. کہتا میں پردہ اٹھا دوں گا نا تو تم بھی کہو کہ سجدہ صاحب نہیں, میں نے ٹھیک ہی ہے. وہ کہتا وہ کیسے؟ وہ کہتے ایسے کہ میں نے جب تلاوت کی یا قیام میں تو وہ صورت پڑھی ہے جس میں سجدہ ہی تلاوت ہے. کیا ہے سجدہ تلاوت ہے. تو جب سجدہ تلاوت ہے تو میں قیام سے سجدہ تلاوت کرتے ہوئے بغیر رکوع کیے سجدے میں چلا گیا, مجھے شریعت اجازت دے رہی ہے. اب میں دوبارہ کھڑا ہو گیا, اب میں سجدہ صاحب کروں گا کہ نہیں کروں گا. بس یہ جتنی آپ کو تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں نظر آ رہی ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک امام نے چپکے سے جو ہے نا وہ تلاوت کی اور سجدہ تلاوت والی آیت اس نے پڑھ کر سجدہ کیا, ظاہر میں آپ کہنے رکوع نہیں کیا. قیامت والے دن جب اللہ نے پردے اٹھانے ہیں کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی, یہ دکھ, یہ بیماری, آپ کہیں گے اللہ حکیم ہے, حکمت کے لائق اس کی باتیں ہیں, جو بھی کام کیا ٹھیک کام کیا, ہماری عقل ہی کم تھی. تو وہی بات ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام کو جب پردے اٹھے کہ کشتی ٹوٹ گئی, بچہ قتل ہو گیا, دیوار کھڑی ہو گئی, جب اللہ نے پردے اٹھائے چپ کر کے موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. تو قیامت والے دن اللہ نے پردے اٹھا دینے ہیں, تو ہم نے آپس میں جنت میں بیٹھ کر کہنا یار وہ بیمار سی نا تو ٹھیک ہی سی, بیمار سی ٹھیک ہی تھی, وہ بیچارہ بڑا تڑپ رہا تھا ٹھیک تھا. یقین کریں, اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور آپ کہیں گے اللہ تیری ہی تعریفیں. یہ ہوگا ترانہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.